بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اللہ کے ایک نبی کا واقعہ سناتی ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں تفصیل سے بیان ہے۔ جہاں پر صبر کا ذکر آتا ہے تو یقیناً وہ نبی کون تھے؟ وہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ صبر تو بہت سے لوگوں نے کیا، مصیبتیں تو بہت سے اللہ والوں پر آئیں۔ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے ہم دیکھیں کہ اللہ والوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، بجائے اس سے کہ ہم شکوے شکایتیں کرنے شروع کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ آپ پر آزمائش آئی تو پہلے آپ کا مکان گرا۔ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی بچے تھے وہ اس کے نیچے دب کر انتقال کر گئے۔ آپ کو آخر کسی نے خبر دی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے اور آپ کے بچے دب کر انتقال کر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا میرا کیا ہے، سب اسی کا ہے۔ جب تک اس نے دے رکھا تھا دے دیا، جب چاہا لے لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خبر آتی ہے حضور آپ کے جتنے بھی جانور تھے وہ سب مر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا سب اسی کا ہے اور میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کسی نے آپ علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ اب تو کھیت باغات سب ختم ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مزید آزمائش آتی ہے آپ علیہ السلام پر۔ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ جاتے ہیں، پھوڑے بن گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست ابھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، سوائے آپ کی زوجہ کے جن کا نام تھا رحمت بن افرائین۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھیں۔ وہ آپ کی بہت خدمت کرتی ہیں۔ اب نہ پیسہ ہے، نہ بچے ہیں، نہ مال دولت، نہ گھر، نہ دوست، مگر زبان سے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہے۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی چلتی ہے، مشکلات بھی آتی ہیں۔ کسی مسکراتے چہرے کو بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو دیکھ کر کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مشکلات کا سامنا تو صرف میں ہی کر رہا ہوں، وہ بڑا خوش ہے۔ مشکلات تو آتی ہیں مگر مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام پر سالہ سال تک یہی حال رہا اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، مجھ پر تکلیف پہنچی تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام دعا کرتے رہے اور شکر کرتے رہے اور آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم ہوتا ہے اس پانی سے غسل کرو۔ آپ علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام تھوڑے ہی قدم چلے تھے تو حکم ہوتا ہے پاؤں زمین پر مارو، اور جب پاؤں زمین پر مارا تو ایک اور چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ پانی بہت میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی اولاد جو دب کر انتقال کر گئی تھی اور کئی سال گزر چکے تھے، اللہ رب العظیم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ جو مویشی خزانہ چلا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سے عطا کر دیا، صبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔